ان کو لگتا ہے کہ ہر حال میں عمران خان کو گرفتار ہی کرنا ہے تو پھر کر لیں گرفتار. گرفتاری سے کسی بھی لیڈر کا برا تو نہیں ہوتا, بھلا ہی ہوتا ہے. اگر یہ حکومت یہ ٹائم پورا کرتی ہے تو انہوں نے باقاعدہ ہر مہینے کا جھٹکا تیار کیا ہوا ہے قوم کے لیے. یہ ہر مہینے جھٹکا لگائیں گے اور عام آدمی کی زندگی مشکل نہیں اجیرن ہو جائے گی. شریف خاندان کا تو ہمیشہ سے یہ طریقہ کار ہے کہ جو بات مان لیتا ہے اسے کہتے ہیں سب سے اچھا آدمی ہے, میرٹ کے اوپر ہے اور یہ رول آف لاء کی بات کر رہا ہے. جو نہیں مانتا پھر یہ اس کے اوپر ایلیگیشنز لگاتے ہیں, اسے گندا کرتے ہیں, ملائن کرتے ہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز اور میں ہوں رابعہ شاہد. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران ریاض خان. آئیے ان سے موجودہ سیاسی ڈیولپمنٹ پر بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. سر, جیسا کہ آپ موجودہ سیاسی صورتحال سے واقف ہیں, پاکستان میں گرفتاریوں کا موسم جو ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. ایک طرف تو FIA عمران خان کو لاہور سے گرفتار کرنا چاہ رہی ہے اور دوسری طرف اینٹی ٹیررزم کورٹ نے ان کی ضمانت خارج کر دی ہے. تیسری طرف پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا. تو میرا سوال آپ سے یہاں پر یہ بنتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ان کو ایک نیا جواز مل گیا عمران خان کو اریسٹ کرنے کا, کیا وہ کر پائیں گے انہیں اریسٹ؟ دیکھیں, عمران خان کو اریسٹ کرنے کا اگر فیصلہ کرے گی تو ریاست تو بہت طاقتور ہوتی ہے نا. ریاست ایسا کر سکتی ہے. ریاست کی طاقت کو امتحان میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے. ریاست نے اپنی طاقت کا استعمال کیا تھا تو ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگ شہید ہو گئے تھے اور 100 کے قریب زخمی ہو گئے تھے. کئی دفعہ ریاست نے طاقت کا استعمال کرنے سے اس لیے گریز کیا کہ اس سے لوگوں کی جان جاتی ہے, اور ریاست کی جو طاقت ہوتی ہے وہ لوگوں کی امانت بھی ہوتی ہے. اگر وہ طاقت کا اندھا استعمال کرنا چاہتے ہیں اور قانون کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو گرفتار کر کے ضد پوری کرنی ہے کسی کی, تو وہ گرفتار کر لیں. لیکن اس گرفتاری کے بیچ میں نقصان کتنا ہوگا اس کا آئیڈیا شاید ریاست کو خود بھی نہیں ہے. انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس لڑائی میں جو لوگ وہاں موجود ہیں, بچے ہیں, خواتین ہیں. میں نے کچھ معذوروں کو بھی وہاں پہ دیکھا ہے. وہ تو بھاگ بھی نہیں سکتے نا ایسی سچویشن میں. پھر آس پاس کے گھروں میں بھی لوگ رہتے ہیں, آنسو گیس کے شیل فائر کرنے پڑیں گے. ایک سچویشن بہت عجیب سی بن جائے گی خدا نخواستہ. اگر پھر بھی وہ گرفتار کرنے پہ بضد ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہر حال میں عمران خان کو گرفتار ہی کرنا ہے تو پھر کر لیں گرفتار. گرفتاری سے کسی بھی لیڈر کا برا تو نہیں ہوتا, بھلا ہی ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم بھی عمران خان صاحب جب گرفتار ہوئے تھے اس کے بعد ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا تھا, اور ابھی بھی اگر ان کو گرفتار کیا جائے گا تو ان کی مقبولیت میں جو تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. لیکن کیا اس گرفتاری سے پیٹرول سستا ہو جائے گا؟ کیا اس گرفتاری سے مہنگائی کم ہو جائے گی؟ کیا اس گرفتاری سے پاکستان کے اندر ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی؟ بے روزگاری جو بہت زیادہ ہو گئی ہے وہ کم ہو جائے گی؟ کیا باقی چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول میں آ جائیں گی؟ اگر تو آ جائیں گی تو پھر عمران خان کو ضرور گرفتار کرنا چاہیے. عمران خان کے اوپر جو کیسز ہیں نا, دیکھیں وہ سیاسی نوعیت کے ہیں. سیاسی نوعیت کے کیسز میں اور کرپشن کے کیسز میں فرق ہے. میری آج بھی خواہش ہے کہ جن لوگوں نے کرپشن کیا ہے وہ سارے گرفتار ہونے چاہیے, اور ایک دفعہ نہیں بار بار گرفتار ہونے چاہیے اور ان سے برآمدگی ہونی چاہیے. لیکن جن لوگوں کے اوپر سیاسی نوعیت کے جھوٹے کیسز بنائے جا رہے ہیں ان کی گرفتاری پہلے بھی قابل مذمت تھی, اب بھی قابل مذمت ہے. اور یہ کیسز وہی بنا رہے ہیں عمران خان پہ جو اس سے پہلے باقیوں پہ بھی بناتے رہے ہیں اس طرح کے کیسز. یعنی میں نواز شریف اور شہباز شریف کے یا زرداری کے کرپشن والے کیسز کی بات نہیں کر رہا, لیکن میں رانا ثناء اللہ کے کیس کی بات کر دیتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر منشیات کا بھونڈا کیس ڈال دیا گیا. میں نے اس وقت اس کی بڑی مذمت کی تھی. رانا صاحب شکریہ ادا کرنے بھی آئے تھے, یعنی مجھے ملنے میرے گھر آئے تھے, مجھے انہوں نے تھینکس بھی بولا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے, تو میں نے کہا رانا صاحب جب آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی مجھے لگا کہ غلط ہو رہا ہے, تو میں نے اس لیے اس کے لیے آواز اٹھائی. تو اب وہی رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ ہے اور وہ ساری چیزیں باقیوں کے خلاف ہو رہی ہیں. تو یہ بڑی بدقسمتی والی بات ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی واقعات سے یا تاریخ سے کچھ بھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمیں صرف اپنے اپنے مفاد اور اپنے اپنے فائدے کی پڑی ہوئی ہوتی ہے. تو عمران خان کو گرفتار کر کے عمران خان کا بھلا ہی کریں گے, یہ برا نہیں کریں گے. اور خدا نہ خواستہ اگر وہاں لوگوں کو کچھ ہوا تو ایک بات یاد رکھنے والی ہے بچے, وہ بات یہ ہے
کہ جو عمران خان ہے نا، اس کے بارے میں اب یہ تاثر بن گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو بھی ہو رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے. جب سارا ماڈل ٹاؤن ہوا تھا نا تو وہ سارے قتل اسٹیبلشمنٹ پہ نہیں پڑے تھے، وہ پڑے تھے ایک سیاسی جماعت اور ایک سیاسی جماعت کے لیڈروں پہ. سیاسی جماعت اور سیاسی جماعت کے لیڈر جو ہے نا وہ ایسی چیزیں برداشت کر لیتے ہیں. بھٹو صاحب پھانسی بھی لگ گئے ایسی ایک چیز کی نظر ہو کے، لیکن اسٹیبلشمنٹ ایسی چیزوں کا بار نہیں اٹھا سکتی. وہ پھر کیا کہیں گے؟ اگر خدا نہ خواستہ یہاں لوگوں کا نقصان ہوتا ہے تو یہ الزام سیاسی لوگوں پہ نہیں لگے گا. یہاں ایک نگران حکومت ہے، وہ بری الذمہ اس سے. یہ الزام ڈائریکٹلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ لگے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے آپ کو ایک نئے تجربے سے گزارنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو ایک نئی مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں. ان تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ جس طرح عدالت کہہ رہی ہے، عدالتی حکم کے مطابق اب چاہے گورنر دیں یا صدر پاکستان دیں، آرڈر کیا جائے اور انتخابات کی تاریخ دی جائے. جس دن انتخابات کی تاریخ طے ہو جائے گی اس کے بعد آپ دیکھیں گے چیزیں بہتر ہونی شروع ہوں گی، اور اداروں میں اور عوام کے اندر جو ایک خلیج ہے وہ کم کرنے کے مواقع پیدا ہو جائیں گے کہ ادارے جو پبلک کی ڈومین ہے اس سے باہر نکل رہے ہیں اور پبلک کا مینڈیٹ پبلک کو واپس کر رہے ہیں. نون لیگ کو ان کے اپنے ٹائم پر بہت رعایت دی جاتی تھی، انہیں ضمانتیں بآسانی مل جاتی تھی. کسی کا ہارٹ اٹیک کا ایشو ہو گیا ہے، کسی کو کمر درد نکل آئی ہے، ضمانتیں مل جاتی تھی. لیکن آج عدالت نے عمران خان کو ضمانت دینے سے انکار کیا. تو اس کے آپ کے نزدیک اس تفرقے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ڈیپینڈ کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ. جی، اسٹیبلشمنٹ کا موڈ کیا ہے. میں آپ کو پھر یہی کہہ رہا ہوں، میں عدالت پاکستان کی آزاد ہے الحمدللہ، عدالتیں انصاف دیتی ہیں. اگر گلے شکوے لوگوں کو عدالت سے کبھی عدالتی فیصلوں سے ہوتے ہیں تو بعد میں ریلیف بھی انہیں عدالتوں سے ہی آتا ہے. اور یہاں عدالتوں نے ایسے فیصلے دیے ہیں جن کے اوپر آپ فخر کر سکتے ہیں، لیکن یہاں عدالتوں نے ایسے فیصلے بھی دیے ہیں جن کے اوپر آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. تو یہ تو چل رہا ہے بڑے عرصے سے اور یہ بھی اس کا حصہ ہے. حمزہ شہباز صاحب اپنے گھر میں تھے اور مبینہ طور پہ جج صاحب بھی کہیں اور تھے اور ضمانت ہو گئی تھی. تو یہ ضمانت عمران خان کو بھی مل سکتی ہے. حمزہ شہباز نے کہا میری کمر میں تکلیف ہے میں نہیں آ سکتا، تو ان کو استثنا مل گیا تھا حاضری سے، عمران خان کو نہیں ملا. شہباز شریف صاحب پہ 1 سال تک فرد جرم عائد ہی نہیں ہو سکی، روزانہ ڈیٹ پڑتی تھی، 1 سال انہوں نے نکال دیا. تو وہ سہولتیں ادھر تو نہیں ہیں. لیکن جب اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر لے کہ ایک سرٹن لوگوں کا جو ایک گروپ ہے اس کو ہم نے ریلیف دینا ہے، تو وہ اس کے لیے بہت رستے نکالتے ہیں، بہت. اور جب وہ طے کر لیں کہ ان لوگوں کو ہم نے دبانا ہے یا ان کو ہم نے ٹائٹ کرنا ہے، اسکرو کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی وہ بہت رستے نکالتے ہیں. لیکن میں نے اس سارے سینیریو میں نا ایک چیز نوٹ کی ہے، یہ جو پچھلے 8 مہینے گزرے ہیں، 8 نہیں 10 ہو گیا، بلکہ اس سے پہلے ابھی آپ ٹائم ملانا تو 1-1.5 سال ہو گیا. اس ٹائم پہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ اللہ سے بڑا کارساز کوئی نہیں ہے. یہ پہلے ہمارا ایمان ہے، شروع سے ہمارا اعتقاد ہے، لیکن پریکٹیکلی میں نے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں کہ جن کے پاس زمین پہ بہت زیادہ طاقت ہے اور زمینی خدا بننے کے وہ دعوے دار ہیں، ان کو میں نے ہاتھ ملتے ہوئے اور پریشان دیکھا ہے. یہ تو ہوتا ہے. پھر سر اگر یہ عمران خان کو اریسٹ کرنے میں کامیاب کسی طریقے سے ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ کارکنان گرفتاریاں دیں گے، احتجاج کیا جائے گا، مظاہرے ہوں گے، کیا ہوگا؟ نہیں، وہ جیل بھرو تحریک کا ہی ان کا ارادہ ہے. اگر عمران خان کی گرفتاری ہوتی ہے تو پھر تو ان کے لیے ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے. وہ پھر گرفتاریاں دیں گے، وہ جیلوں میں جائیں گے، احتجاج کریں گے، شہروں کو بند کریں گے. دیکھیں، سوال یہ نہیں ہے کہ عمران خان گرفتار ہوتا ہے تو کتنے کارکن اور گرفتار ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ جو آپ کی مارکیٹ پہ، آپ کی اکانومی پہ آئے گا، کیا آپ اس کو برداشت کرنے کی قابلیت اس وقت رکھتے ہیں؟ میں رول آف لاء کی بات کر لیتا ہوں. کیا عمران خان ٹیررسٹ ہے؟ اگر تو وہ دہشت گرد ہے اور وہ خود کچھ دھماکے کرتا پھر رہا ہے تو آپ اس کو گرفتار کر لیں. کیا وہ ایک منی لانڈرر ہے؟ اس نے بہت زیادہ پیسہ ملک کا لوٹ لیا ہے؟ اگر تو ایسا ہے تو پھر آپ اس کو گرفتار کر لیں. اور اگر آپ نے اس کی پولیٹیکل گرفتاری کرنی ہے اور اس کی قیمت اس قوم نے چکانی ہے تو پھر آپ یہ نہ کریں، کیونکہ قوم نے پہلے ہی بہت قیمت چکا لی ہے. اب یہ مہنگائی ہمارا کئی سال تک جان نہیں چھوڑے گی، یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی چلی. 22 روپے کی قیمت انہوں نے اب بڑھائی ہے پیٹرول کی. مجھے آپ بتائیں نا، 22 روپے قیمت، یعنی تاریخ کے اندر کبھی پیٹرول اتنا مہنگا نہیں تھا. خطے میں سب سے مہنگا ہم بیچ رہے ہیں. 22 روپے انہوں نے قیمت بڑھا دی ہے.
ڈیزل کہاں سے کہاں پہنچ گیا, 300 روپے کے اوپر چلا گیا. تو یہ سب کچھ پاکستانی قوم کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک کسان کیسے اپنے ٹریکٹر میں, اپنے ٹیوب ویل میں, اپنی مشینری کے اندر کہاں سے ڈیزل ڈالے گا؟ موٹر وے کے اوپر یہاں سے ٹریول کرتے ہیں, ساری موٹر وے خالی پڑی ہوتی ہے. پہلے رونق لگی ہوتی تھی, گاڑیاں آ رہی ہیں, جا رہی ہیں, کراس کر رہی ہیں, خالی موٹر وے کے اوپر ہم جا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ بھئی لوگوں کے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں, لوگوں نے ایکسٹرا ٹریول کرنا ہی چھوڑ دیا. اب جتنا پیسہ یہ یہاں سے کمائیں گے, وہاں پہ اس کی سیل کم ہو جائے گی, وہاں سے نکل جائے گا. تو کوئی پالیسی نہیں ہے. آنکھیں بند کر کے IMF کے غلط مطالبات کو ماننے کے خمیازہ پاکستان بھگت رہا ہے. سر ابھی آپ نے جیل بھرو تحریک کا کہا ہے کہ انہوں نے اعلان کیا تھا عمران خان صاحب نے. ابھی ریسنٹ تقریر میں انہوں نے کہا ہے کہ منی بجٹ کے حوالے سے جو مہنگائی سامنے آئے گی اس کے اوپر پرامن احتجاج کیا جائے گا. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ PTI جیل بھرو تحریک کو پرامن احتجاج میں بدل کر ایک دفعہ پھر سے یو ٹرن لے گی؟ دیکھیں مہنگائی کے اوپر ان کو احتجاج تو کرنا ہے, وہ کر رہے ہیں. جیل بھرو تحریک میں یو ٹرن یہی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے کارکن ہی مکر جائیں اور وہ گرفتاریاں نہ دیں, یہی ہو سکتا ہے نا. یا دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت ان کو گرفتار کرنے سے انکار کر دے. وہ جائیں گرفتاری دینے کے لیے, حکومت کے ہم گرفتاری نہیں کرتے, جاؤ بھائی. وہ کہیں جی ہم نے فلاں جرم کیا ہے یا ہم یہ کر کے آئے ہیں یا چھوٹے چھوٹے جرم کر کے پہنچ جائیں کہ ہمیں گرفتار کرو, اور وہ پھر بھی نہ کریں. اگر وہ پھر بھی گرفتار نہ کریں تو یہ تو پھر اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. لیکن اگر وہ گرفتار کرنا چاہیں اور لوگ گرفتاری نہ دیں تو وہ کارکنوں کا یو ٹرن ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو احتجاج ہے مہنگائی کے خلاف, یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چھوڑ دیں کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی نے آپ کو کال دی ہے. یہ پورے پاکستان کو نکل کے احتجاج کرنا چاہیے, ورنہ یاد رکھیے گا یہ جو اب سال شروع ہوا ہے, اگر یہ حکومت یہ ٹائم پورا کرتی ہے تو انہوں نے باقاعدہ ہر مہینے کا جھٹکا تیار کیا ہوا ہے قوم کے لیے. یہ ہر مہینے جھٹکا لگائیں گے اور عام آدمی کی زندگی مشکل نہیں اجیرن ہو جائے گی. سر پہلے تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ امریکہ کے کہنے پر ان کی حکومت کو گرایا گیا. اب ایک نیا ٹوسٹ یہ آیا کہ باجوہ نے امریکہ سے کہا تھا اور PTI کی حکومت کو لپیٹ لیا گیا تھا, ختم کر دیا گیا تھا. یعنی کہ تو ایک مسلسل بلیم گیم چل رہی ہے, کوئی ایک کو بلیم کر رہا ہے پھر دوسرے پہ ڈل جاتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ PTI اپنے بیانیے کو بار بار بدل کر اپنے اسٹیٹمنٹس کو ٹھیس پہنچا رہی ہے, نقصان پہنچا رہی ہے پارٹی کو بھی؟ اچھا اس کو ذرا آپ پورے کو سمجھ لیں. یہ نا بڑا سمپل ہے. اب سوال اٹھانا بھی اس کے اوپر بڑا آسان ہے, لیکن اس کو سمپل کر دیتے ہیں. عمران خان کے پاس ایک سائفر آیا اور اس کو پتا چلا کہ یہ سائفر ہے اور یہ امریکہ سے آیا. اس میں لکھا تھا کہ اس کو نکالو گے تو تمہاری غلطیاں معاف, اور اگر اس کو نہ نکالا تو تمہیں پھر نتائج بھگتنا پڑیں گے. اسے یقین ہو گیا کہ اس کو نکالا جا رہا ہے امریکہ کے کہنے کے اوپر. کہانی یہ تھی کہ امریکہ کی خواہش تھی, جنرل باجوہ انہوں نے لیڈ کیا اور بہت سارے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا, جس میں PDM کی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں, پاکستان کے میڈیا کے لوگ بھی ہیں, پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر باقی لوگ بھی ہیں, پاکستان کے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہیں. ان سب نے جنرل صاحب کا ساتھ دیا اور پھر عمران خان صاحب کا رجیم چینج ہو گیا. اس کہانی میں صرف ایک تبدیلی آئی ہے, وہ تب آئی جب یہ پتا چلا کہ حسین حقانی اور کچھ لوگ وہاں پہ جنرل باجوہ کے لیے لابنگ کر رہے تھے. وہ کہانی اب کھلتی ہے. عمران خان کے دور میں افغانستان کا نام لے کر ایک کانٹریکٹ سائن کروایا گیا, افتخار درانی صاحب نے وہ کیا تھا, اور ایک امریکن فرم ہائر کی گئی جس نے لابنگ کرنی تھی پاکستان کے لیے امریکہ میں. اس فرم کے ساتھ حسین حقانی جڑے ہوئے تھے اور اس معاملے کو عمران خان سے خفیہ رکھا گیا. امریکہ میں یہ یقین دلایا جا رہا تھا مبینہ طور پہ کہ جنرل قمر جاوید باجوہ پرو امریکہ ہے اور عمران خان اینٹی امریکہ ہے, اور عمران خان رشیا اور چائنا کے ساتھ مل کر بلاکنگ کر رہا ہے اور ایک الگ طرف جا رہا ہے اور امریکن مفادات کے خلاف جا رہا ہے. یہ نہ آپ کو یہاں فیسیلیٹیٹ کرے گا, نہ یہ افغانستان میں آپ کی بات مانے گا, یہ رشیا کے ساتھ کھڑا ہوگا, یہ چائنا کے ساتھ کھڑا ہوگا, ہر چیز میں ان کا ساتھ دے گا. یہ اینٹی امریکہ ہے. یہ وہاں پہ تاثر بنایا جا رہا تھا امریکہ میں. یہ بات عمران خان صاحب کو اب پتہ چلی کچھ عرصہ پہلے جب یہ سارا معاملہ کھلا. تو جب انہوں نے اس کو ڈگ آؤٹ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ ایکچولی یہ جو رجیم چینج کا کانسیپٹ ہے یہ امریکہ سے بن کے ڈائریکٹ پاکستان نہیں آیا. یہ پاکستان سے امریکہ ایکسپورٹ ہوا, پہلے یہاں سے وہاں گیا, ان کو بتایا گیا کہ عمران خان بہت برا ہے, جنرل باجوہ بہت اچھے ہیں. انہوں نے اسی بنیاد پہ کہا کہ پھر عمران خان کو نکال دو, اور اس کے بعد پھر یہاں پہ رجیم چینج کر دیا گیا. یہ ہے وہ پوری کہانی جو ایگزیکٹلی ہوئی ہے. اور جس ایک
صحافی کے بارے میں یا جن چیزوں کے بارے میں، محسن نقوی کے بارے میں عمران خان نے تھوڑے دن پہلے ایک بات کی ہے، تو میں نے ماضی میں ایک ویلاگ اس پہ کیا ہوا ہے پچھلے سال، رجیم چینج سے بھی پہلے کا، تو اس میں ہے انفارمیشن، تو وہ بات ان کی ٹھیک ہے. اب یہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے کریکٹر ہیں جنہوں نے رجیم چینج کے اندر حصہ لیا تھا، اور ان میں جو سب سے بڑا اور سب سے اہم کریکٹر ہے عمران خان صاحب کے بقول، وہ جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ ہے، جس نے رجیم چینج آپریشن کو لیڈ کیا تھا اور امریکن خواہش کے اوپر کیا تھا، اور امریکہ کے اندر یہ خواہش پیدا کرنے میں بھی ہی واز دا ماسٹر مائنڈ اکارڈنگ ٹو عمران خان. یہ ہے سر، مریم نواز نے عدلیہ کو ایک قسم کا ٹارگٹ بنایا ہوا ہے. ماضی میں بھی نون لیگ کا یہی کام رہا ہے کہ اداروں کو پریشرائز کیا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنی مرضی کے فیصلے کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے اس دفعہ؟ دیکھیں، ڈپینڈ کرتا ہے عدلیہ کے اوپر. عدلیہ کبھی پریشر لیتی ہے اور کبھی نہیں لیتی، اور ویری کرتا ہے جو وہاں انڈیویجولز کام کر رہے ہیں ان پہ ویری کرتا ہے، لیکن اکثریت جو ہے ہمارے جج صاحبان کی وہ بڑے زبردست ہیں اور بڑے ٹھیک فیصلے کرتے ہیں، لیکن بیچ میں حیران کرنے والے فیصلے بھی آ جاتے ہیں. تو شریف خاندان کا تو ہمیشہ سے یہ طریقہ کار ہے کہ جو بات مان لیتا ہے اسے کہتے ہیں سب سے اچھا آدمی ہے، میرٹ کے اوپر ہے اور یہ رول آف لاء کی بات کر رہا ہے. جو نہیں مانتا پھر یہ اس کے اوپر ایلیگیشنز لگاتے ہیں، اسے گندا کرتے ہیں، ملائن کرتے ہیں. ان کا بہت تجربہ ہے اس میں، تو یہ اسی طرح کر رہے ہیں، ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں جو یہ پہلے کرتے تھے. ابھی یہ کبھی سپریم کورٹ کے ججز کو کہتے ہیں، کبھی ہائی کورٹ کے ججز کو کہتے ہیں. انہیں یاد نہیں ہے کہ ان کے والد کے لیے باقاعدہ عدلیہ نے گارنٹی مانگ لی تھی کہ اگر نواز شریف کی جان کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوگا، اور پھر 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ پاکستان سے باہر بھیج دیا تھا. تو وہ بھی عدلیہ تھی، لیکن ان کے مطابق وہ انصاف ہو رہا تھا، حالانکہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور ابھی جب ایک عدلیہ یہ کہتی ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق 90 روز کے اندر انتخابات کروائیے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عدلیہ کے کندھوں پہ سوار ہو کے عمران خان آ رہا ہے. تو وہ عدلیہ یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اقتدار جو ہے وہ عمران خان کے حوالے کر دیں. عدلیہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ آئین پاکستان کے مطابق انتخابات کروائیے، تو چاہے آپ خود جیت کے واپس آ جائیں نا حکومت میں. وہ عدلیہ تو انتخابات کا کہہ رہی ہے، انتخابات میں ووٹ عدلیہ نے تو نہیں ڈالنا، وہ ووٹ تو پبلک نے ڈالنا ہے. ہو سکتا ہے پبلک آپ ہی کو ووٹ ڈال دے، لیکن کیونکہ ان کو پتا ہے کہ لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں ڈالنا، تو اس لیے یہ عدلیہ سے ناراض ہو رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن کی طرف نہ لے جاؤ اور جہاں مرضی لے جاؤ. سر، آج جس پیج پر مریم نواز اور دیگر نون لیگی رہنما ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے میں آپ سے بات کر رہی ہوں، کہ وہیں پر عمران خان بھی اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے دے رہے ہیں، ان کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. تو کیا یہ پولیٹیکل پارٹیز کی کوئی کمزوری ہے یا اداروں کی بیجا مداخلت ہے سیاست میں؟ دیکھیں، میں نے تو ایک چیز نوٹ کی ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے سارے تجربے ہمیشہ کامیابی ہوئے ہیں، اب ایک دو کو چھوڑ کے. وہ جو انہوں نے کامیاب تجربے کیے ہیں، اس کے بعد پبلک نے زیادہ تر اسٹیبلشمنٹ کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے ان کو ہیرو بنایا. یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ پبلک ان کو ہیرو نہیں بنا رہی ہے، اور ان کے ایک غلط ایڈونچر کے بعد یا ایک ایکسپیریمنٹ جو انہوں نے غلط کیا اس کے بعد پبلک انہیں اکاؤنٹیبل کر رہی ہے کہ یہ آپ نے غلط کیا، نشاندہی کر رہی ہے کہ یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. ایسا پہلے ہوا نہیں. نواز شریف صاحب کو نکالا گیا 2-3 دفعہ، لوگوں نے بڑی سیلیبریشن کی ہیں. بے نظیر کو 2 دفعہ نکالا گیا، بڑے خوش لوگ. گیلانی صاحب نکالے گئے، مشرف صاحب گئے، بڑے خوش. تو جب جب کوئی جاتا تھا لوگ بڑے خوش ہوتے تھے. لیکن دس ٹائم ہم نے دیکھا کہ لوگ ناراض ہو گئے، لوگوں نے ری ایکٹ کیا. تو ہو سکتا ہے کہ ابھی نہ کرتے، اگلی دفعہ کر دیتے لوگ، لیکن ایک وقت آتا ہے نا، ایک کھیل جب آپ بار بار کھیلتے ہیں اور انہی رولز کے ساتھ کھیلتے ہیں تو لوگوں کو پھر ایک وقت آتا ہے سمجھ آ جاتی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ اس ملک کے ساتھ بہت تجربے ہو گئے، اب اس کو چلنے دیں. سر، حال ہی میں انور مقصود نے کہا ہے کہ پاکستانی پٹھان یعنی کہ جو عمران خان ہے ان کے اگلے انتخابات میں ایڈوانس بکنگ ہو گئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، الیکشن کے اندر تو سب کو یہ پتہ ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے. میں اس کو شکست کا اعتراف اس لیے کہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہماری توقعات کے مطابق ہمیں کامیابی نہیں ملنے والی انتخابات میں. اور رانا ثناء اللہ ان لوگوں میں سے ہیں جو بڑے پر امید رہتے ہیں، تگڑے بندے ہیں. مریم نواز کی، نواز شریف کی فرسٹریشن دیکھیں، اگر تو نواز شریف الیکشن جیت رہے ہوتے نا تو اس وقت وہ پاکستان میں ہوتے اور لیڈ کر رہے ہوتے کمپین کو. انہیں بھی پتہ ہے کہ وہ الیکشن نہیں جیت رہے. تو اس لیے جتنا ہو سکے الیکشن سے بھاگو، جتنا ہو سکتا ہے اس میں ڈیلے ڈالو.
کیونکہ شہباز شریف صاحب نے مبینہ طور پہ بھی ایک وہ سروے کروایا تھا, اس میں 76% رائے آئی ہے کہ عمران خان کو ووٹ ڈالنا ہے. تو اب کوئی پاگل ہی ہوگا جو الیکشن میں جائے گا کہ یہ ووٹ اس کو پڑ رہا ہے اور میں الیکشن میں چلا جاؤں, تو میں دماغ پاگل تو نہیں ہے. تو وہ یہ سچویشن ہے, ان کا دل نہیں کرتا الیکشن میں جانے کو, لیکن ان کو گھسیٹ کے الیکشن میں لے کر جا رہا ہے عمران خان. دیکھیں کب تک لے جاتا ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے سنا عمران ریاض خان کو. ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت عمران خان کو اریسٹ کرتی ہے تو یہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا. مجھے دیجیے IRK سے اجازت. اللہ حافظ.